صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا طویل الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار طویل نماز ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے اور اس دوران صرف اچھی بھلی گفتگو کرے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے اور خرید و فروخت شروع ہو گئی۔
ہر شخص اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آج کی تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا نفع کمایا؟ انہوں نے عرض کیا میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نفع بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا۔ ناظرین کرام، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں یہ ٹاپک ایک اچھوتا ٹاپک ہے، نرالا ٹاپک ہے، آپ کے لیے بھی آپ کو حیرت میں مبتلا کرنے والا شاید ٹاپک ہو، اور شاید یہ کبھی کسی ٹی وی چینل پر آج تک ڈسکس بھی نہ ہوا ہو۔ کتا ایک وفادار جانور ہے۔ کتا گھر میں رکھنا، اس کو پالنے کے احکام اور مسائل کیا ہیں؟ ویسٹ میں بہت زیادہ لوگ ہر گھر میں کتا رکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اتنا تو نہیں لیکن ہم بھی کچھ ویسٹرن ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنے بیڈ روموں میں جا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام بھی آتے ہیں کہ وہ کتے کے بغیر ان کی آنکھ نہیں لگتی، اور صوفیاء کے ہاں بھی کتا جو ہے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ اور میرے قبیلے کے عظیم بزرگ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا توڑے کتے بن کے رہیے وچ وطن دیاں گلیاں، در در چڑکاں سہندے رہیے پھر پردیسوں پلیاں۔ کتا جو ہے اس کو پانی پلانے کے عوض ایک آدمی جو تھا وہ جنت میں چلا گیا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ہمارے ہاں صوفیاء کرام نے اس کو بڑا احترام سے بھی اس کا نام لیا ہے۔ آج ان سب موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک کے ماہر تعلیم، بہت سینئر استاد رہے پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ پروفیسر بہت شکریہ۔ اور مفتی فاروق القادری صاحب، معروف عالم دین، آپ ان سے واقف ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عظیم جہانگیر خان صاحب، یہ کاسمیٹک سرجن بھی ہیں اور سکن اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ آج ان سے بھی ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں گے۔ پروفیسر صاحب، قرآن حکیم میں بھی ذکر آیا کتے کا، اور ایک تو بڑا مقدس ہے جو جنت میں بھی چلا جائے گا، اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی ذکر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم کتے کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جانور انسان کی خدمت کس طرح بجا لاتا ہے، انسان کے لیے کس طرح مفید ہے، ہمیں پروردگار عالمین کا یہ حکم سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اے اولاد آدم ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک، کائنات کا ذرہ ذرہ کسی نہ کسی انداز سے انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ کتا جسے فارسی میں سگ کہا گیا، عربی میں کلب کہا جاتا ہے، جس کی آج دنیا میں 2 کروڑ سے زائد تعداد موجود ہے اور اس کی 400 اقسام پائی جاتی ہیں۔ اچھا جی۔ یہ جانور بنیادی طور پر وحشی ہے، بھیڑیے کی نسل سے ہے، لیکن انسان اگر اس کو سدھاتا ہے، اس رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکار کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے اس کی طرف توجہ دلائی، لیکن ان مقاصد کے علاوہ اس سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور وہ لوگ جو محض ایک شوق کے طور پر کتے کو پالتے ہیں ان کے لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اجر میں روزانہ 2 قرات کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ، اچھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص بلا ضرورت گھر میں کتا رکھتا ہے وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ اللہ۔ اس کے باوجود
ہم جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب اصحاب کہف میں سے ایک ساتھی نے اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا تھا، اور اس کتے نے انسان کے ساتھ محبت اور وفاداری کو جس انداز میں نبھایا، اس کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہوئے ایک فارسی شاعر تو یہاں تک کہتا ہے کہ سگے اصحاب کہف پے نیکاں رفت مردم شد، کہ اصحاب کہف کا کتا نیکوں کی سنگت میں آیا، نیکوں کے پیچھے لگا اور انسان بن گیا۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اولاد آدم میں کھڑا کر کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے نا قرآن حکیم میں کہ بلکہ بالم عدل، وہ جو مثلا نبی سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الاعراف کوئی میں، گستاخ ہو، سورہ الاعراف میں جہاں بلم بن وہ تو کتے سے بدتر ہو گیا نا۔ جی کتے سے بدتر، میں اس ضمن میں تفصیل سے یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے زندگی کے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اسی دنیا کے ہو رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ الدنیا جیفتن وطالبہا کلابو، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ ہاں مفتی صاحب، ویسے یہاں یہ بات تو کوئی بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں، لیکن ایک پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ جنرل نے کتاب لکھی ہے، یہ خاموشی کہاں تک، اس میں اس ملک کے ایک سربراہ کا لکھا ہے کہ وہ اس حدیث کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو جو لوگ کہ جی وہ لوگ ترقی کیا کریں گے جو یہ سمجھیں کہ یہ دنیا جو ہے مردار ہے اور اس میں رہنے والے اس کو چاہنے والے کتے ہیں، تو اس سے یہ قوم کیا ترقی کرے گی، تو یہ اس نے لکھا اپنی کتاب میں۔ اصل میں بنیادی طور پر اس حدیث کا مقصد اس دنیا سے دل لگانے کی نفی کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہے لیکن مسافر بن کر، اور آخرت کی کامیابی کی فکر اور آرزو اپنے سینے میں سما کر رہے، دنیا میں دنیا کا ہو کر نہ رہے، دنیا میں آخرت کا ہو کر رہے۔ مگر اللہ حکومت دے تو لوگوں کا مال لوٹ کے باہر نہ لے جائے، بینک نہ بھرے، لوگوں باہر سے یہاں لائے۔ جی بلکہ ایک حدیث شریف جو امام ذہبی میں میزان میں نقل کی ہے، قرب قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو امیر لوگ ہیں وہ بھیڑیے بن جائیں گے، اور جو حاکم ہوں گے وہ خون خار بھیڑیے ہوں گے، اللہ، اور جو بن گئے ہیں امیر زیادہ تاجر ہوں گے وہ تاجر کتوں کی طرح بن جائیں گے، اور عام انسان ایک سہمی ہوئی بکری کی طرح ہوگا جس پر بھیڑیا بھی حملہ کر رہا ہے، کتا بھی حملہ کر رہا ہے، اور وہ اس کو نوچتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے غریبوں کا یہی حال ہے، یوں منائے گا امیر شہر جشن آرزو، گھر کسی مفلس کا سنتے ہیں جلایا جائے گا۔ غریبوں کے مال کے اوپر جا کے باہر محلات بن رہے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، لوٹ رہے اس ملک۔ اچھا جی مفتی صاحب، اسلام میں کیا تعلیمات ہیں؟ یہ جو کتا شوق سے رکھتے ہیں اور بڑے بڑے قیمتی کتے رکھتے ہیں، جی اس بارے میں تو پروفیسر صاحب نے بھی حدیث کی جانب اشارہ کیا ہے۔ حدیث ہے بخاری و مسلم میں، لا تدخل الملائکۃ فی بیتن فیہ کلب ولا سورۃ ولا جنوب، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں بلا وجہ بغیر کسی حاجت کے کتے ہوں یا تصویریں ہوں یا ان ناپاک شخص موجود۔ مفتی صاحب وہ ایک ہے حدیث کہ جبریل امین نے آنا تھا، جی حضرت میمونہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت جبریل امین نے حضور سے وعدہ کیا فلاں وقت میں حاضر ہوں گا، آپ نہیں آئے۔ حضور کی پریشانی کہ جبرائیل وعدہ کر کے نہ آئے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہاں وعدہ کے تو پھر پابندی۔ حضرت ام میمونہ کہتی ہیں کہ اس وقت گھر کے اندر کتے کا ایک بچہ کہیں سے آ گیا تھا، وہ ہم نے باہر نکال دیا، تو شام کو جبریل امین آ گئے، پوچھا گیا کہ آپ وقت پر نہیں آئے، تو فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو ہم وہاں نہیں جاتے۔ تو اس وقت چونکہ آپ کے گھر میں کتے کا ایک بچہ موجود تھا اس لیے ہم نہیں آئے۔ لیکن یہاں میں ضمناً عرض کر دوں، اندر گھر کے نہ ہو، گھر کے اندر، جس طرح لوگ بیڈ میں لے کے سوتے ہیں، بعض سیاستدانوں کے بارے میں آتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ گھر کی باؤنڈری کے اندر نہ ہو، جو گیٹ سے ہماری وال شروع ہوتی ہے اس کے اندر نہ ہو۔ لیکن میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا ذرا وضاحت کر دیں، میں وضاحت نہیں،
اندر جو ہمارا گھر کا رہائشی ایریا ہے اس میں باہر لان میں رکھیں، بڑے بڑے لان میں رکھیں، وہ بھی گھر حفاظت کے لیے، لان بھی گھر ہے. لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں نا، کتا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کتے کو گھر کی حفاظت کے لیے رکھا تو لان میں رکھیں، اندر رکھیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے. اچھا، لیکن چونکہ اس کی ضرورت لان میں ہوگی پھر حفاظت کے لیے رکھا ہے، لہذا اور لان میں رہنا چاہیے. اور اگر کتے کو شکار کے لیے خریدا تو وہ خریدنا بھی جائز ہوگا. اگر شکار کے لیے خریدا اور شکار کے لیے اسے استعمال کیا اور شکار کے لیے اس کو گھر کے کسی ایک مقام پر اس کو محفوظ رکھا ہے تو یہ صورتیں جائز ہیں. تو یہاں ایک اور سوال آ جائے گا مفتی صاحب. جی کتا منہ لگا دے کسی برتن کو دھوکے میں 7 مرتبہ دھو، اور ایک دفعہ مٹی کے ساتھ، اور یہاں شکار کو وہ جا منہ سے پکڑتا ہے، اس کے دانت بھی لگ جاتے ہیں، وہ شکار جائز ہو؟ جی میں عرض یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. کتا بھی حرام ہے اور خنزیر بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن خنزیر نجس العین ہے، اس کا بدن کسی شے سے چھو جائے وہ بھی شے ناپاک ہوگی، اس کا جسم کا ایک حصہ ناپاک، خشک ہو. جو کتا ہے یہ نجس ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ خنزیر کسی شے کو چھو لے تو وہ شے بھی ناپاک ہو جائے. لیکن کتے کا لعاب، اس کا تھوک، کتے کا پسینہ، یہ چیزیں ناپاک ہیں. لہذا جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس کا تھوک اس میں لگے گا. بعض لوگ کتے کے آگے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، وہ چاٹتا رہتا ہے. ہاں نہیں جی، وہ آئس کریم میں نے دیکھا یورپ میں کہ ایک وہ لیتے ہیں اس کی بائٹ، اور ایک کتا لیتا ہے، پھر وہ بائٹ لیتے ہیں، پھر کتا لیتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی بعض کے بارے میں تو یہ آتا ہے. اس صورت میں یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ کتے کا جو تھوک ہے اور پسینہ ہے یہ دونوں ناپاک ہے. ڈاکٹر صاحب، کتا ایک تو اس کو جو عام بیماری بولے پن کی ہے، اور ویسے بتائیں کہ انسان یہ جو شوق سے رکھتے ہیں کتے، بچے بھی ان سے کھیلتے ہیں، منہ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بستر میں بٹھایا ہوا ہے، گود میں بٹھا کے چلتے ہیں، تو اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں؟ اس سے بیماریاں دو طرح کے جو سب اس میں ہیں جو کانسیپٹ کلیئر کرنے والے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ ایسے جراثیم جو کتے کی جلد سے انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں. اس میں بڑی عام بیماری جو ہے جس کو ہم رنگ ورم کہتے ہیں، یا فنگس کی بیماری جو ہے. عام طور پہ انسانوں کو جو فنگس کی بیماری ہوتی ہے وہ بلی یا کتے کے فنگس سے ہوتی ہے. ذرا اردو میں بتا دیں. جس کو رنگ ورم کہتے ہیں، تھوڑا جس کو ددر لوگ کہتے ہیں. اردو میں چونکہ اس کا کوئی ددر کہتے ہیں یا گول نشان، سرخ رنگ کے گول نشان، جن میں کافی دفعہ خارش بھی ہوتی ہے. عام طور پہ یہ کسی بھی جسم کے حصے پہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک. ایسی جگہ جہاں پہ گرمی ہو اور جس جسم کے حصے میں گرمی اور نمی ہو، جہاں ایگزلا ہیں بغلوں کے نیچے، ٹانگوں کے درمیان، انگلیوں کے درمیان، پاؤں کی خاص طور پہ انگلیوں کے دوران، تو وہاں پہ زیادہ فنگس ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن ان میں سے وہ فنگس جو جسم پہ ہوتا ہے وہ کافی دفعہ بلی اور کتے سے منتقل ہوتا ہے. اچھا. اسی لیے اگر آپ کتا رکھیں، اور چاہے وہ شکار کے لیے ہو یا آپ کے گھر میں پالتو بھی ہو، اس کا معائنہ وقتاً فوقتاً کروا لینا بہتر ہے کہ کیا اس کو کوئی ایسی جلد کی بیماری تو نہیں جو آپ کو لگ جائے. ان میں سے ایک تو یہ جلد کی بیماری ہوگی. اسی طرح اور بہت ساری ایسی بیماریاں جس کو لوگ یہاں مائٹ ہوتے ہیں، ڈاگ مائٹس یا فلیز، وہ جو ان کے اوپر کیڑے ہوتے ہیں، جس کو چچڑ لوگ کافی دفعہ بولتے ہیں یہاں پہ، جو کہ چپک جاتے ہیں. اور وہ کافی دفعہ اتنی زور سے چپکتے ہیں انسان کے جلد پہ کہ ان کو چھڑوانے کے لیے لوگ کافی دفعہ کہتے ہیں جو گرم میں نے چمٹا کر کے لگایا یا بڑی مشکل سے اترا. صحیح بات. اب وہ جو ٹک ہے یا مائٹ ہے وہ بھی بیماری کاز کرتا ہے. وہ اگر کسی کتے کے جسم پہ تھا، یا خاص طور پہ ایک بیماری امریکہ میں بہت زیادہ ہوتی تھی، جسے میں چونکہ وہاں پریکٹس میں نے کافی عرصے کی، اور تو وہاں پہ ایک بیماری جس کو لائم ڈیزیز بولتے ہیں. اور وہ بیماری جو ہوتی ہے وہ ڈیئر ٹک یا ڈاگ ٹک سے ہوتی ہے. یعنی وہ کیڑا جو کہ جسم پہ ہے ایک جانور کے، اس سے جراثیم منتقل ہوئے کتے کے، یا اس جراثیم جانور کے پہلے اس کیڑے میں منتقل ہوئے، جس طرح ملیریا ہوتا ہے اسی طرح کے، وہ پھر جب کیڑا آپ کو کاٹا تو وہاں پہ منتقل ہو گئے. یہ ہوگی دوسری طرح کی. چھوٹے چھوٹے کتے جو ہوتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ، اور بلیاں بھی اس میں آ جاتی ہیں، لوگ رکھتے ہیں اور ہر وقت ان کو اٹھائے پھرتے ہیں گود میں، اور چھوٹے بچوں کو، تو وہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ. بالکل. چھوٹے بچوں میں دیکھیں، چھوٹے بچوں میں جی بالکل، چھوٹے بچوں میں اب تیسری طرح کی جو میں بیماریاں جو بتا رہا تھا اس کا تعلق اسی سے آ گیا. وہ
تیسرے قسم کی وہ بیماریاں ہیں جس میں ان کا فضلہ ایکسکریٹا فضلہ ان کا، جس میں بلیاں بھی، کتے بھی اور بہت سے پالتو جانور، وہ جب گراؤنڈ میں یا کسی کھیل کے میدان میں یا بیچ پہ یا باہر جہاں پر بھی فضلہ ان کا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے وہ ورمز، جس طرح پیٹ کے کیڑے آپ انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح ان جانوروں میں بھی پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں. اچھا. وہ پیٹ کے کیڑے اچھے خاصے خطرناک ہو سکتے ہیں انسانوں کے لیے. اچھا. اگرچہ ان پیٹ کے کیڑوں کا انسان میں جانا اور پھر وہاں پہ رہنا کوئی ایک نارمل فنامنا نہیں ہے، لیکن وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں انسانوں کو بھی. It could be dangerous. اور اٹ کوڈ بی ڈینجرس، اور یہاں تک ڈینجرس ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ جلد کے نیچے چلے جائیں. اکثر لوگ جب جاتے ہیں بیچ پہ امریکہ میں یا یہاں پر بھی لوگ کراچی جس طرح بیچ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کتے اور بلیاں آتے ہیں، وہاں پہ ان کا فضلہ بھی ہوتا ہے، وہ ریت میں ایک قسم کا چلا گیا اور وہاں پہ دفن ہو گیا وہ. اب وہاں پہ بچے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بھی ریت سے کھیلتے ہیں اور ریت میں پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ایک بیماری جس کو ہم انکائلوسٹوما ڈیوڈینل بولتے ہیں، وہ بیسکلی وہ اس کا لاروا، یعنی وہ ایک اس کیڑے کا جو کہ پیٹ کا کیڑا تھا ایک جانور میں، اس کا بچہ سمجھ لیں. بالکل ٹھیک. وہ جلد کے تھرو آپ کی پہلے جلد میں چلا گیا، اور کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ جلد سے ہوتے ہوتے آپ کے لنگز میں، آپ کے پھیپھڑوں میں، اور کافی دفعہ دماغ میں، اور کافی دفعہ آپ کی آنکھوں تک پہنچ سکتے ہیں، چونکہ وہ بیچارے جا کے گم جاتے ہیں، چونکہ انہیں یہ تو پتہ ہے ان کیڑوں کو کہ ہم نے انتڑیوں میں رہنا ہے کتے یا بلی کی، لیکن وہی والا کیڑا جب انسان میں چلے جاتا ہے تو بیچارہ اس کو پتہ نہیں گمراہ ہو جاتا ہے، ہے، جہاں اس کو راستہ ملتا ہے وہاں چلے جاتا ہے. جی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کتا یا بلی رکھیں تو اس کو ڈی ورم کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً اس کو اپنے ویٹرنیرین ڈاکٹر سے، جو آپ کے کتے یا بلی کا ڈاکٹر ہے، اس کا معائنہ کرتے رہیں کہ اس کا. جی. اچھا جی، صوفیاء نے بڑا ذکر کیا ہے کتے کا. کہتے ہیں کہ 10 جو صوفیاء کی کوالٹیز ہے ان میں سے 9 کتے کے اندر ہے. وفادار ہے، شب زندہ دار ہے، مالک کا بے انتہا وفادار اور قناعت پسند ہے، اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا اور کسی دوسرے کے نہیں جاتا، وغیرہ وغیرہ. محترم غازی صاحب، انسان بنیاد ہے. انسان اپنی اشرف المخلوقات ہونے کو کسی وقت بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے. یہ مخدوم کائنات ہے. اب اللہ رب العزت نے اس کی عبرت کے لیے، اس کو حقائق سے آشنا کرنے کے لیے کائنات کے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی. اب جن میں سے کتا، اب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو سمجھے بغیر کسی کا اس پر اعتراض کر دینا در حقیقت ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ حقائق سے ناآشنا ہیں. اب قرآن کریم نے اس انداز میں بات کی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جن و انس جو پیدا کیے ہیں وہ اپنی حقیقت سے غافل ہونے کی بنا پر جہنم کا ترنوالا بنیں گے. پھر ساتھ ہی قرآن نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہیں دل جیسی نعمت ملی، اس سے انہوں نے غور و فکر کا کام نہیں لیا. انہیں کان دیے گئے، ان سے انہیں جو سننا چاہیے تھا اس سننے سے وہ غافل ہو گئے. انہیں آنکھیں دی گئیں، ان آنکھوں سے انہیں جو کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھنا تھا اس کو دیکھا نہیں. فرمایا اولئک کالانعام، یہ دیکھنے میں تو ظاہری طور پر انسان نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقتاً یہ چوپائے ہیں. پروفیسر مجھے بریک لینی ہے، بہت شکریہ. بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر سے بالو عدل، میں نے وہی اسی طرح اشارہ کیا تھا. بہت شکریہ. ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور ٹاپک بڑی دلچسپی کا ہے، اور خاص طور پہ ان گھروں کا جہاں دودھ پیچھے بچے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہ جو گھر میں پالتو جانور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اسلامی احکامات کیا ہیں، اس سب پہ ہم نے ابھی اور سیر حاصل گفتگو کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ چیز ظاہر یا موجود ہو جاتی ہے.
عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल मुबारक है, सबसे बड़ी दौलत अक्ल दानिश और सबसे बड़ा हुस्न हुस्न अखलाक है। हजार जाने की रानी फिदाए नाम अली। वेलकम बैक नाजरीन। मुफ्ती साहब वो सवाल अभी वही है, बर्तन को मुंह लगाए 7 मरतबा धोना पड़ेगा, और अगर शिकार को मुंह लगाए और जाके उसको मुंह से पकड़ के लाता है तो फिर जी, यहाँ बात ये है कि कुत्ता जब बर्तन में मुंह डाले तो उसका चूँकि लुआब नापाक है तो वो नापाक हो जाएगा, उसे धोना पड़ेगा, पानी नापाक हो जाएगा अगर पानी में लग गया। लेकिन जब कुत्ता ऐसा हो जो सिधाया हुआ हो, सिखाया हुआ हो और जिसकी तरबियत की गई हो, शिकारी कुत्ता, उसकी अपनी शराइत फ़िक़्ह की कुतुब में मौजूद है, और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के उसे छोड़ा जाए, ठीक है, तो वो सिधाया हुआ कुत्ता अपने शिकार को मारता नहीं है, वो जाकर उसे पकड़ता है और उसे पकड़कर मालिक को पेश कर देता है। ठीक है, फिर मालिक उस कुत्ते पर छुरी चलाकर उसे ज़बह करता है। ठीक है, लिहाजा वो कुत्ता इसलिए पाक होता है। नहीं वो ज़बह तो करता है, वो सब ठीक है जी हाँ। लेकिन मुंह तो लग गया, उसका लुआब भी लग गया, जब शिकार को उसने पकड़ा मुंह में तो लुआब तो लग गया। अब उसके बाद उसको हलाल तरीके से ज़बह किया गया ना। ठीक है, जिस तरह आपने बर्तन को धोया, धोने के बाद पाक हो गया, तो इसको जब आपने छुरी चलाई और हलाल तरीके से ज़बह कर लिया तो उसका गोश्त पाक हो गया। इस वजह से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ कर छोड़ें, कुत्ता को पकड़ के मालिक को पेश करे, मालिक उसको फिर छुरी के साथ ज़बह कर देता है, उसके बाद वो कुत्ता पाक हो जाता है। मुफ्ती साहब ये तो जन्नत में जाएगा और बड़ा प्यारा मालिक का वफादार भी है, तो ये क्यों हराम क्यों हो गया इस्लाम में? एक सवाल मॉडर्न ज़हन पूछता है। जैसे कि पहल प्रोफेसर साहब ने एक बात की कि इस्लाम ने जानवरों की किस्में बनाई हैं, कुछ दरिंदे बनाए हैं और कुछ हलाल जानवर बनाए हैं। दरिंदों में शेर है, चीता है, भेड़िया है, गीदड़ है। भेड़िए और गीदड़ की जो ख़ानदान में से कुत्ता है, इनको शरीयत ने नाजायज़ रखा। और दूसरा इसका अकली सबब ये है कि हर कुत्ते की, हर जानवर की कुछ आदात और खसाइल होते हैं जो खाने वाले में मुंतकिल होती हैं, उसका गोश्त खाने वाले। जब एक कॉलर है, देर से मैं उनको ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन साहब? गाजी साहब। जी जी जी, बोल रहा हूँ। गाजी साहब, मैं इसानुल हक बात कर रहा हूँ, कोटरी लोहारा से, सियालकोट से। जी जी, मौलाना बशीर साहब मरहूम और अताउल मुस्तफा जमील का शहर है। जी 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 जी, उधर से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछना ये है कि ये जो हम कल परसों गोश्त लाए थे, उसको कुत्ता मुंह लगा गया और वो हमने फेंक दिया, ठीक है, यानी कि वो सही किया, फेंक दिया या गलत है? ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ। जी मुफ्ती साहब, सवाल है, कहते हैं हम गोश्त लाए थे, कुत्ता आया, उसने मुंह लगा दिया तो हमने गोश्त फेंक दिया, हाँ, ये ठीक है या गलत? जी ठीक किया उन्होंने, ठीक क्या? लेकिन उस हिस्से को फेंक देना चाहिए जहाँ उसका मुंह लगा। जितना हिस्सा लगा है वहाँ से उस गोश्त को काट कर उतने हिस्से को फेंक दें, बकाया वो मुफ्ती साहब वही बात आ गई जी कि जन्नत में जाएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुत्ते में कुछ खसाइल और आदात हैं जो खाने वाले में मुंतकिल हो सकती हैं, ठीक, जिनमें उसकी कुछ बेहयाई वाली हरकत भी हैं, कुछ उसमें भौंकने वाली हरकत हैं, तो ऐसी हरकत आदात मौजूद हैं जो खाने वाले में मुंतकिल हो सकती थी और इंसान के रूप में कुत्ता बन सकता था। तो शरीयत इस्लामिया ने ऐसे जानवरों पर पाबंदी लगाई है कि जिनके खसाइल इंसानी आदात को बिगाड़ने का सबब बन सकते हैं, तो उनको शरीयत ने हराम ठहराया। और दूसरी बात यह है कि बाज़ जानवर ऐसे हैं जिनके गोश्त में ऐसी तासीर है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, जैसे कीड़े मकोड़े खाना, सांप खाना। शरीयत ने
اپنی حکمت کی بنا پر انہی جانوروں پر اور انہی چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے جو انسان کے لیے کسی نہ کسی صورت میں یا اس کے اخلاق کے لحاظ سے یا اس کی صحت کے لحاظ سے مفید نہیں ہے، ضرر کا باعث ہیں، اسلام نے ان سے روک رحمت اللہ عالمین کا یہ ہے نا جی اپنا اعجاز ہے، دین جی بالکل، یہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر فرمان میں ڈاکٹر صاحب یہ بولا پن پیدا کیسے ہوتا ہے کتے میں اور یہ کس طرح ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیں یہاں پہ فرسٹ ایڈ کیسے دینی چاہیے؟ مثلا کسی کو کتے نے کاٹ لیا، بولے کتے نے کاٹ لیا یا دوسرے کتے نے کاٹ لیا، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ریبیز جس کو بولتے ہیں یا باولا پن جو ہے وہ کتے میں ہر کتے میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ کتے کی بھی یہ انفیکشن ہے۔ اچھا، اور بہت ساری یہ جو چمگادڑیں ہیں اور بہت ساری اور جگہوں اور جانوروں میں بھی وہی جراثیم جو کہ کتے میں یا انسان میں وہ باولا پن پیدا کرتے ہیں، ریبیز والا ہوتا ہے؟ جی ریبیز جو ہے وہ صرف گھوڑے کتے اور میں گدھے میں بھی ہو سکتا ہے؟ گھوڑے میں گدھے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن کتے میں اور چمگادڑ میں اور چند اور ریکونز میں اور کچھ اور جانوروں میں ہو سکتا ہے جو کہ پالتو نہیں ہوتے، جس طرح چمگادڑیں پالتو نہیں ہیں لیکن وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ کالر بھی ساتھ لے لیں، شاید کوئی آپ سے سوال پوچھنا چاہے۔ جی السلام علیکم، محمد نعیم الدین سر چنیوٹ سے۔ جی جی نعیم صاحب فرمائیں کوئی سوال۔ حضور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کتوں کو تو اتنی دے رہے ہیں محبت لیکن انسانوں کو نہیں دے رہے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، بندے باویں بھکھے مر جان بسکٹ کھان گلورے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، آپ نے ٹھیک کہا، ٹھیک کہا۔ جی ایک اور کالر لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی فرمائیے۔ جی حضور یہ کتوں کا لوگ کاروبار کرتے ہیں، کتے بیچتے ہیں، تو ان کے بارے میں شرعی کام کیا ہے جناب؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ وہ چمگادڑ سے ہو سکتا ہے؟ جی وہ جو اگر جی وہ وہاں سے منتقل ہوتا ہے پہلے کتوں میں، اور کتے میں اگر باولا پن ہو اور وہ کتا انسان کو کاٹے تب ریبیز ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ اگر نارمل کتا ہے یا آوارہ کتا اس نے کاٹ دیا تو ریبیز نہیں، ریبیز نہیں اس سے ہو سکتا اگر وہ کتے میں جراثیم نہیں تھا، لیکن انفیکشن ہو سکتی ہے۔ جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارے ان کے لعاب میں بلیوں کے بھی اور کتوں کے بھی، چونکہ پالتو جانور ہیں اس کا ہم ذکر زیادہ کر رہے ہیں۔ بلی بھی ہو سکتی ہے باولی؟ بلی باولی نہیں ہوتی عام طور پہ، لیکن اس میں اور جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ جس کی ہم جب اگر چوٹ لگے تو اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے کہ اگر کہیں خراش لگ جائے تو شاید انفیکشن نہ ہو، لیکن اگر کتے کا کاٹا ہو تو خاص قسم کی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آج کل کے اس میں کہ جب بھی آپ کوئی ایسی سبزی لیتے ہیں، ایسا کوئی پھل لیتے ہیں جو کہ زمین میں اگتا ہے یا زمین پہ گرتا ہے، اب اسی زمین میں اسی فصلوں میں جانور بھی پھر رہے ہوتے ہیں اور کتے بلیاں بھی پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے وہی جراثیم یا وہ کیڑے مکوڑے جو کہ پیٹ میں جس طرح آپ کہتے ہیں بچوں کے کیڑے ہو گئے، یہ بیسکلی نہ جب دھلے نہ ہوں پھل یا سبزیاں خاص طور پہ ان کو بہت اچھی طرح دھو کے آپ کھائیں اور پکائیں، چونکہ وہ زمین اسی زمین سے نکلتے ہیں جہاں پہ ان جانوروں کا فضلہ ہو سکتا ہے۔ تو جو پیٹ میں کیڑے جو انسانوں کے ہیں وہ ایکچولی جانوروں کے ایک طرف سے سمجھ لے آئے ہیں۔ ہاتھ دھونا بار بار، جسم کا دھونا، اور آپ جس طرح بھی ایک کوشچن پوچھ رہے تھے بریک کے درمیان کہ کیا مٹی سے صاف کرنا برتنوں کو، اس میں کیا حکمت ہے، چونکہ اگر شریعت میں یہ تعلیم ہے تو مٹی جو ہے جس طرح ریت کے ذرے اور مٹی جو ہے یہ ایک خراش ایسے پیدا کرتی ہے، جس طرح ہم کاسمیٹک سرجری کا آپ نے ذکر کیا، تو کاسمیٹک سرجری میں ہم ایک مائکرو ڈرمابریجن کرتے ہیں جو ایک قسم کے ریت کے ذرے کی طرح کی چیز ہے، تو وہ جسم کو صاف کر دیتی ہے، یعنی تو اس سے میرا جو ایک خیال ہے کہ اس میں حکمت ہوگی کہ اس سے اچھی طرح سے صفائی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، غازی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں ہیں۔ غازی صاحب میں سینئر جرنلسٹ ہوں اسلام آباد میں نے بے شمار بیوروکریٹس کو دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی زندگی میں انسانوں کو بڑا ستایا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مارگلا روڈ کے اوپر جو ہے کتا لیے، یعنی کتا ان کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جن لوگوں نے انسانوں کو چھوڑ کر کتے کی خدمت کی، اور پھر اکثر لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں سزا دے دی ہے کہ دیکھو یہ انسانوں کو چھوڑ کر کتے کی خدمت کر رہا ہے۔ سر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟
بہت اچھا، بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں جی کیا دلچسپ ہے، یہ پروردگار عالمین نے ان کو دنیا کے اندر سزا دی ہے، اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ہمسایوں کے بچوں کو پیار کریں، ان کو لے کے جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کتے کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی عبرت پذیری کے بے شمار سامان رکھے۔ اچھا، آج آپ تجربے کے طور پر دیکھ لیں کہ کسی بھی کتے کو، خواہ وہ آوارہ ہے، خواہ وہ پالتو ہے، کوئی بھی، اس کو تھوڑا سا دودھ پلا دیں، اس کو تھوڑی سی روٹی ڈال دیں، اس کو ایک دو چھچڑے ڈال دیں، وہ آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا۔ واہ واہ، آپ اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، وہ دم ہلاتا ہوا آپ کے قدموں میں چمٹے گا کہ مجھے یہاں پڑا رہنے دو۔ کیوں؟ کہ آپ کے ہاتھ سے اس کو کچھ ملا ہے تھوڑا سا۔ تو جب پروردگار عالمین نے انسان کو اتنی نعمتیں دیں، واہ 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 واہ، وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کو بھول جائے۔ پروفیسر صاحب ایک کالر بڑے زبردست ہیں، حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ولی کامل کے صاحبزادے، اور ان کا اس سبجیکٹ پہ بڑی اتھارٹی ہیں، یہ صاحبزادہ طارق ہزاروی۔ جی صاحبزادہ صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر آج تو آپ نے بڑا چھوٹا موضوع لیا ہے۔ اچھا جی، کمال کیا ہے جی۔ اچھا، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی پولی کئی کھنڈے کتے میں اخنوٹ کتورا، اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، کئی پولی کئی کھنڈے کتے میں اخنوٹ کتورا، در تیرے تے آیا صحبہ پاک کرم دا ٹوڑا۔ واہ واہ واہ، پاک کرم دا ٹوڑا، روٹی کا ٹکڑا ڈال کرم کا مجھے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں من کیستم کے بات و دمے دوستی زدم، یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے دوستی کا دم بھروں، سبحان اللہ، چندی سگانے کوئے تو یک کم تری منم۔ واہ واہ، آپ کی گلی میں جو کتے پھرتے ہیں ان میں سب سے کم ترین کتا میں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اور حافظ شیرازی فرماتے ہیں نسبت بسگت کردم و بس منفی علم، میں آپ کی گلی کے کتے کی طرف اپنی نسبت کروں یہ میرے لیے بڑی خجالت کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ نسبت بسگت کردم و شد بے ادبیست، میں آپ کے گلی کے کتے کی طرف نسبت بھی کروں یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر، شکریہ جی۔ اللہ اکبر، یہ ہے جی شیخ القرآن کا بیٹا۔ جی ہاں جی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہی تو فرمایا۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے مدینہ منورہ تو وہاں کے کتوں کی دعوت کرتے تھے باقاعدہ، اور بلیوں کی تو میں نے بھی ایک دفعہ کی وہاں۔ وہ تو محبت کا ایک اچھوتا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ، رہے میرے گلے میں بھی دور کا ڈورا تیرا۔ وہ ایک اور چیز ہے کہ وہ گلیاں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے کا شرف حاصل ہوا، وہاں پر پھرنے والی، وہاں پر سے چلنے والی، وہاں نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز عاشق کے لیے، محبت والے کے لیے ایک مقام پیدا کر لیتی ہے۔ لیکن ہم نے عام طور پر یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، رائے ونڈ میں ایک مزدور کا بچہ گھر سے نکلا اور گھر سے باہر فصل دے وہاں کتوں نے اس کو بھنبھور کر رکھ دیا۔ تو یہ کتے انسانوں کے دشمن، انسانیت کو مٹا دینے والے، ان کا تو نام و نشان مٹانا ضروری ہے۔ لیکن وہ کتے، رائے ونڈ میں حکمرانوں کا بچا ہوا کھانا کافی مل جاتا ہے نا، اس لیے وہاں کتے جمع ہو جاتے ہیں، کہیں بھی ہوں جی۔ لیکن وہ جو صوفیاء نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مردار خور جانوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں شامل فرمایا؟ تو کتے صاحب آپ کی بات مکمل ہوگی۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم ہر روز اپنے ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دے انہیں ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ہے سورہ کاف میں اصحاب کاف کے کتے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا سندھ میں کل تقریباً 4 سال قیام رہا، اور جس خوش نصیب نے سب سے پہلے درست جواب دیا ان کا نام ہے عبدالکریم، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ عبدالکریم صاحب انشاءاللہ آپ کا گفٹ ہم آپ کے گھر پہ ڈیلیور کروا دیں گے۔ جی میں یہ کر رہا تھا کہ کتا جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک حرص اور لالچ کا ایسا نشان بن چکا ہے جو عام طور پر ان دنیا داروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔
مولانا روم علیہ رحمہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماش و نکراؤ فرزند و زن. بیوی بچوں سونے چاندی کا نام سونا نہیں، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا نام ہے رب کو بھول جانے کا، اور رب سے غفلت اختیار کرنے والے اپنے اندر ایسی خوبیاں ایسی برائیاں جمع کر لیتے ہیں جو کتوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ. مفتی صاحب، ایک تو کتوں کا کاروبار، اور ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ بعض لوگ بزرگوں کے نام کے ساتھ کلب فلاں رکھ لیتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، دونوں سوالوں کے جواب عرض کرتا ہوں. جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے تو کتے وہ جو شوقیہ رکھے جاتے ہیں بغیر کسی حاجت کے اور مقصد کے، لاکھوں کروڑوں میں بکتے ہیں، ان کا کاروبار شرعی طور پر جائز نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ کتا جو شکار کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے لیا جائے، اور یہ کتا ہی ہے تمام جانوروں میں جس میں اللہ نے یہ خاصیت بھی رکھی ہے، یہ پاؤں کے نشان بھی پہچان لیتا ہے اور خوشبو سے بھی پہچان لیتا ہے. تبھی تو یہ پکڑ لیتا ہے قاتلوں کو جا کے، اور جی بالکل بڑی صلاحیت ہے. اس غرض سے رکھا گیا، حفاظت کی غرض سے رکھا گیا، اور اس لیے خرید رہے ہیں تو یہ جائز ہے. شکار کے لیے خرید رہے ہیں، ادارے بھی اس کو رکھتے ہیں، اگر اس پولیس میں ہے، فوج میں ہے، وہ رکھتے ہیں تاکہ ملزموں کو ٹریس کر سکیں. اس لیے سے جائز ہے. جہاں تک رہی بات کی کسی اپنے آپ کو کسی کا سگ کہنا، تو یہ یقیناً جیسے صاحبزادہ صاحب نے بھی اشعار سنائے ہیں، بزرگوں نے استعمال کیا ہے. بلکہ جنید بغدادی ایک دفعہ ایک بوڑھے کتے کو دیکھا جس کے دانت گر چکے ہیں. آپ نے اس کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس کے قریب بیٹھ گئے، اپنے کھانے سے اسے کھانا پیش کیا، اور وہاں روتے رہے، اور روتے روتے یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں خدا کہ تو بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. شیخ سعدی نے بستان میں سے نقل کیا. یہ جو لڑائی ہے کتوں کی کرواتے ہیں لوگ، بہت پیسے لگاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. یہ جانوروں پر ظلم ہے. جوا بھی اس میں ہوتا ہے، پیسے لگاتے ہیں، اور ان کو ویسے وجوہات کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں. وہ ظلم ہے ان جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے. حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، پابندی عائد کرنی چاہیے. روز یہ ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ کہ جی کتوں کی لڑائی ہو گئی فلاں جگہ، کتوں کی ہو رہی ہے، قتل ہو جاتے ہیں اس میں. ہاں جی بالکل ہو رہی ہے. اسی طرح وہ مرغیوں کی لڑائی کرواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، احتیاط کیا کرنی چاہیے بچوں کے لیے خاص طور پہ گھروں میں، یہ جو لوگ بستر میں لے کے سو جاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جہاں پہ کتے یا بلیاں ہوں، خاص طور پہ کتوں کے لیے بھی ویکسینیشن، جو ریبیز کی ویکسینیشن ہے وہ کتوں کے لیے بھی ہوتی ہے تاکہ کتے کو ریبیز نہ ہو جائے، یہ باولاپن کتے کو نہ ہو جائے. اچھا، کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک اگر کتا کاٹے تو ریبیز نہ ہو تو پھر نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے؟ وہ ہر جراثیم کا ایک جسم میں پھلنے پھولنے کا پیریڈ ہے، ہائبرنیشن کا بھی ہے. ایکچولی the thing is کہ جو کتے کو اگر رکھیں آپ تو پھر یہ احتیاط کر لیں کہ کتے کی ویکسینیشن ہو، اس کا ڈی ورم ہو کہ اس کے اندر کوئی جراثیم نہ پائے جائیں، جسم پہ بھی اور اس کی اندڑیوں میں بھی، دونوں طرح سے، تاکہ وہ بیمار کتا بھی نہ ہو. اگر اس نے آپ نے اس کا رکھنا ہے تو پھر اس کی صحت کا بھی خیال رکھیں. اور آخری یہ چیز ہے کہ جب اگر کوئی وہ جراثیم جو کہ جسم سے لگتے ہیں، بچوں کو بھی لگ سکتے ہیں اور بڑوں کو بھی لگ سکتے ہیں، عام طور پہ انفیکشن جتنی بھی ہیں بچوں میں اور بوڑھوں میں زیادہ ہوتی ہیں چونکہ ان کا امیونٹی یا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. حضرت، اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہوئے جب کلب کا ذکر آئے تو وہ تو کتنی نیکیاں بن جائیں گی. یعنی ہم یہاں پر قرآن پاک میں کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، یہ بچپن میں کسی بزرگ کی زبانی یہ سنا کہ کوئی بھی خطرناک کتا آپ کی طرف آ رہا ہو، آپ یہ کلمات پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیں تو وہ آپ کی طرف نہیں آیا، آپ اس سے محفوظ رہ جائیں گے. اور یہ میں نے بارہا اس کا تجربہ بھی کیا. اس بنا پر اس کو جو کتے کو عظمت مل رہی ہے وہ کتے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ کے اولیاء کے ساتھ کتا بھی گیا تو اس کو عظمت نصیب ہو گئی. تو جو انسان اولیاء کے قریب ہو جاتے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ تو کیا کہنے جی. تو قرآن پاک میں کتے کے اس ذکر نے ہمارے سامنے یہ واضح کر دیا کہ کن سے دوستی رکھو. دیکھیں میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جی شعر یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے استو چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر پکے ننگے.
واہ واہ وہ کتا کتنا عرصہ 300 سے زیادہ سال تک وہ بھوکا پیاسا ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اپنی وہ وفاداری نبھا رہا ہے کہ میں آواز نہیں نکالوں گا، میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو مفتی صاحب آپ کو یہ واقعہ سنانے لگے. میں وہ بھی سنانے لگا ہوں. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی حضرت باجد بستامی کی کہ کتے کی بھی ایک بات ہم سن لیتے ہیں کتا ہم سے کیا کہتا ہے. ایک گلی سے گزرے مریدوں کے ساتھ، کتا آیا تو اس سے ذرا دیکھا، نظریں ملی تو آپ ایک سائیڈ پر ہو گئے، کتے کو راستہ دیا، جی آپ گزر جائیں. مریدوں نے کہا حضرت آپ کتے کو راستہ دے رہے ہیں. فرمایا کتا زبان حال سے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ با یزید تو اکڑتا کس بات پر ہے، عالم ارواح میں تو بھی روح تھا میں بھی روح تھا، تو نے کون سی نیکی کی تھی عالم ارواح میں کہ تو انسان بن گیا، اور میں نے کیا برائی کی کہ مجھے کتا بنا دیا گیا. ہائے 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 ہائے. اس بات کا خواجہ باجد بستامی پر بہت اثر ہوا اور دیر تک سوچتے رہے. خواجہ جنید بغدادی نے بوڑھے کتے کو کھانا کھلایا تو اور اس کے بہت دیر تک روتے رہے، اس کے پاس بیٹھے اور فرمانے لگے پتہ نہیں خدا کہ ہاں تو بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. تو شیخ سعدی نے اس پر ایک شعر لکھا اور انسانوں کی توجہ دلائی اور بیدار کرنے کی کوشش کی. فرمایا ازاں بر ملائک شرف داشتند کہ خود را بے از سگ نہ پنداشتند. فرمانے لگے یہ اولیاء عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کتے سے بھی کم تر قرار دیتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں ملائکہ سے زیادہ شرف دے دیا. اور رذیل کام کر 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 کے ہم اپنے آپ کو ملائکہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر کے اہل اللہ جیسی سیرت اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں بھی ان کی طرح اللہ کا قرب اور ملائکہ کی صفوں میں شامل ہونے کا موقع مل جائے. واہ واہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. پاگل کتے کا زہر ختم کرنے کا عمل. اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ لے تو سورہ طارق پارہ نمبر 30 باوضو ہو کر 3 بار پڑھ کر کاٹی ہوئی جگہ پر دم کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ کتے کا زہر اثر نہ کرے گا اور صحت حاصل ہوگی. اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھنا لازمی ہے. امیر المومنین سیدنا علی المرتضی خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس شخص کی نیت درست ہو اس کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. انشاءاللہ یہ آج بڑی ایک مفید اور انفارمیٹیو ہماری گفتگو رہی، کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں جبکہ ان کا بڑا تعلق ہے انسانی زندگی سے. اور یہ بھی ناظرین کرام ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایسے سیاستدان جو کروڑوں روپے کتے پہلے خریدتے ہیں، پھر ان کو رکھتے ہیں، پھر ان پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے آس پاس ان کی رہائش گاہوں، ان کے محلات کے قریب جو ہے غریب کے بچے جو ہیں وہ ترس رہے ہوتے ہیں روٹی کو، خشک روٹی کو، خشک دودھ کو. تو کل قیامت کے روز ان سب کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. جس بستی میں ایک آدمی کوئی بھوکا سوتا ہے وہ بستی جو ہے اللہ کی رحمت سے جو ہے محروم ہو جاتی ہے. ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یقیناً کتے کی جو وفا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے مالک کا جو چند روٹی کے ٹکڑے دیتا ہے اس کا اتنا وفادار ہے. ہم اپنے مالک کے کتنے وفادار ہیں؟ ہماری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہے، یا ہم اپنے مفادات کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بھی سودے بازی کر لیتے ہیں، اس ناموس کو بھی قربان کر دیتے ہیں؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ سودے بازی کرتے ہیں وہ کتوں سے بھی بہت ارذل ہیں، اور کتا جو ہے ان کو کہنا جو ہے یہ کتے کی توہین ہے. وہ تو اپنے مالک کا وفادار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. کل صبح آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر.